الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في أول سورة العلق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقال عز وجل كما ورد في سورة القلم: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. گزشتہ جمعے میں میرا بیان تھا عظمت قرآن پر، اور وہ میں نے 3 مراحل میں بیان کیا. عظمت قرآن خود اللہ تعالیٰ کے اپنے بیان کے مطابق بلسان الہی، چنانچہ سورۃ الحشر کی 1 آیت، سورہ یونس کی 2 آیات، سورہ رحمان کی 4 آیات، سورہ عبس کی 6 آیات اور پھر سورہ واقعہ کی 8 آیات کے حوالے سے ایک ترتیب کے ساتھ قرآن مجید میں سے یہ چند مقامات کی جہاں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اس کلام کی عظمت بیان کی ہے، اختصار کے ساتھ میں نے ان کا بیان آپ کے سامنے رکھا. دوسرے مرحلے میں عظمت قرآن بلسان محبت القرآن، جن پر قرآن نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس کی عظمت کیا سمجھی اور کس طور سے بیان کی. اور اس میں بھی ایک ترتیب تھی بڑی حسین. پہلے ایک حدیث جو حضرت ابوبکر سے مروی ہے، پھر دوسری حدیث جو حضرت عمر سے مروی ہے، پھر تیسری حدیث جو حضرت عثمان سے مروی ہے، اور پھر ان سب پر میں سمجھتا ہوں کہ بلاغت فصاحت کے اعتبار سے حاوی حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اس کے ضمن میں آخر میں تہدید کا ایک انداز آیا تھا. سورہ واقعہ کی 2 آیات کے حوالے سے افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. اے لوگوں، کیا تم اس چیز کے لیے، اس قرآن کے لیے، اس عظیم جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا سب سے بڑا مظہر ہے، اس کے لیے تمہارے اندر سستی ہے، کاہلی ہے، بے اعتنائی ہے، عدم توجہی ہے؟ سوچو کس چیز سے بے اعتنائی برت ہے، کس عظیم شے سے تم نے اپنے آپ کو دور رکھا. افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. اور تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو. اچھا، اصلاً یہ جھٹلانا تھا کفار کے حوالے سے، یہ جو قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کر رہے ہیں.
لیکن تمام اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو قرآن کو مانے تو صحیح کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن نہ اسے پڑھے، نہ سمجھے، نہ غور و فکر کرے، نہ اس پر عمل کرے، اس کے ضمن میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنے کو تیار نہ ہو۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت سورہ جمعہ کی 5ویں آیت ہے، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے۔ اب یہ مثال اپنے اوپر بھی آپ وارد کرتے جائیے، جو حامل قرآن بنائے گئے، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا۔ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اللہ اپنی کتاب دیتا ہے تو اس کی تعظیم کرو، اس پر یقین رکھو، اسے پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، پھر اس پر غور و فکر کرو، اس سے تذکر کرو، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تذکر کرو، تدبر کرو، غور و فکر کرو، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرو، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، پھر اس پر عمل کرو، انفرادی زندگیوں میں جتنا کر سکتے ہو ابھی کرو، اور وہ اجتماعی نظام برپا کرنے کی کوشش کرو کہ جس میں وہ پورا کا پورا جو ہے نظام جو قرآن دیتا ہے وہ قائم کیا جا سکے۔ لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ قرآن کو قائم نہیں کرتے۔ پھر یہ کہ اسے پھیلاؤ، عام کرو، یہ تو تمہارے پاس امانت ہے، یہ پوری نوع انسانی کے لیے اترا ہے، ہدی للناس ہے۔ محمد الرسول اللہ کو تم نے اپنا بنا لیا ہے، وہ تمہارے نہیں ہے۔ سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، اور اس میں اپنے لیے تفاخر ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی سب سے افضل ہے۔ محمد الرسول اللہ تو تمام نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے، صرف ہمارے لیے تو نہیں بھیجے گئے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح قرآن ہدی للناس، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ ہے، تو گویا کہ ہم تو اس کے امین ہے کہ پہنچائیں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثل الذین حملوا القرآن ثم لم يحملوه کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ ڈال دیا جائے۔ بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ اب یہ جھٹلانا کون سا ہے؟ کیا یہودیوں نے تورات کو جھٹلایا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں؟ کبھی نہیں، عمل سے جھٹلایا۔ جب آپ اس پر عمل نہیں کر رہے تو گویا کہ عمل سے تکذیب کر رہے ہیں۔ وہی تکذیب ہے جو آج امت مسلمہ کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قعر مذلت میں گری ہوئی ہے۔ حضرت عمر کی حدیث تو خطبے میں بھی آپ نے سنی تھی، میں نے بھی آپ کو سنائی۔ حضور فرماتے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو بلند کرے گا۔ عرب جب نکلے ہیں جزیرہ نما عرب سے قرآن لے کر نکلے، ایک ہاتھ میں قرآن ایک میں تلوار، چھا گئے۔ اور اب ہم کیوں ہو گئے؟ ذلیل کیوں ہیں؟ خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دورہ شدی، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو۔ یہ ساری چیزیں جو تھی میں نے اس لیے بیان کی تھی خاص طور پر کہ رجوع القرآن کا جو کورس ہمارا ہے وہ پھر اس سال شروع ہونے والا ہے، اس کے ضمن میں میں نے چاہا اس مرتبہ اس مسجد میں جو لوگ مستقل طور پر آ رہے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، یہ کوئی کسی آبادی میں نہیں ہے یہ جگہ کہ یہاں سے لوگ بس گھر سے نکلے اور نماز پڑھنی ہے، دو گانا ادا کرنا ہی ہے تو کسی مسجد میں جا کے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں جو آتا ہے، اندازہ میرا یہ ہے کہ ایوریج کوئی 1 میل سے بھی آتا ہوگا تو کوئی 10 میل سے بھی چل کر آتا ہے، آن دی ایوریج 5 مائل، 5 میل کا میرا اندازہ ہے کہ جو شخص آتا ہے اوسطاً 5 میل سے آتا ہے۔ اب جو لوگ اتنے عرصے سے یہ باتیں سن رہے ہیں اور سن کر جو ٹس سے مس نہیں ہوتے، تو میں ان پر اتمام حجت اس موقع پر کر رہا ہوں تاکہ عین وقت کے اوپر جو ہے یہ ساری باتیں ذرا پھر دہرا دوں۔ یہ باتیں بارہا میں نے کہی، سینکڑوں مرتبہ کہی، اس لیے کہ اب یہاں مجھے یہ خطاب جمعہ کرتے ہوئے 22واں برس ہے۔
میں نے 1977 میں یہاں شروع کیا تھا، 1977 سے اب یہ 99 ہے، 22 برس ہو چکے ہیں، اور میں نے یہ باتیں نہ معلوم کتنی مرتبہ کہی ہیں، مفصل تقاریر کی، عظمت قرآن پر کی ہے، پوری تقریریں کی۔ اس حوالے سے میں نے یہ چاہا کہ میں اتمام حجت کروں۔ باہر مجھے یہ خوشی ہوئی کہ میری گزشتہ جمعے کی تقریر کا ایک نتیجہ فوری طور پر یہ ظاہر ہوا کہ اس ایک سادہ رجوع القرآن کورس کے 51 پراسپیکٹس یہاں سے ہمارے جو نمازی ہیں انہوں نے حاصل کی۔ اللہ کرے کہ ان میں سے کم 30 تو کمر ہمت کش لیں۔ ایک مثال ہمارے سامنے آئی بھی ہے، 52 برس کی عمر کے ایک صاحب جو ہے، جو انہوں نے ابھی وہ کہیں ابوظہبی وغیرہ سے منتقل ہوئے واپس پاکستان، انہوں نے ارادہ کیا۔ لیکن یہ کہ آج میں پھر چاہتا ہوں کہ کسی اور ذرا مختلف انداز میں، کیونکہ آج ہی رات مجھے بیرون ملک سفر پر روانہ ہو جانا ہے اور تقریباً 1 مہینے میں غیر حاضر رہوں گا، تو میں اتمام حجت پھر کر دینا چاہتا ہوں اس مسجد کے نمازیوں پر کہ پھر غور کریں، سوچیں، رکیں ذرا، اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ کو سمجھیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور وہاں جواب ہو رہا ہے کہ تم نے میری کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، تمہارا کیا رویہ تھا، تم نے کیا کچھ پڑھا، انجینئرنگ پڑھی، ڈاکٹری پڑھی، نہ معلوم کیا کچھ پڑھا، کمپیوٹر پڑھی، MS کر لیا اس میں، اور پھر ڈاکٹری میں تو آگے جو ہے آگے سے آگے ڈگریاں حاصل کی ہے، اسپیشلائزیشن ہے، کم از کم 22 برس لگائے ہیں تعلیم حاصل کرنے میں۔ حاصل کیا ہے؟ ایک اچھا ذریعہ معاش، ٹھیک ہے، آپ لاکھوں کما لیں گے، کروڑوں بھی ہو سکتا ہے، جائیداد بھی بنا لیں گے، کوئی انویسٹمنٹ بھی کر جائیں بہت کچھ، بعد میں اس کا جو حشر دل عموم ہوتا ہے دنیا دیکھتی ہے، پھر اولاد برباد ہوتی ہے، اولاد کے مقدمات آپس میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے کارخانوں والے، پھر ٹینری جو ہوتی تھی ملک کے آس پاس، پورے ایشیا میں اس کا ڈنکا بج رہا تھا ایک وقت میں، پورے ایشیا میں، آج خاک اڑ رہی ہے، ختم۔ اسی طریقے سے عزیز ٹینری جو میرے بہت ہی قریبی دوست تھے میاں منظور حق صاحب، وہاں بھی حال تکڑا ہو چکا ہے، وہ ساری عمر انہوں نے کھپائی، اپنی ساری صلاحیت اس میں گلا دی، لیکن کیا ہے حاصل؟ کیا ہوتا ہے حاصل؟ تو انسان کا وہی ہے جو اپنے ساتھ لے جائے وہ اعمال صالحہ سے جو اس زندگی میں کمائے ہو اور وہ اپنے ساتھ لے جائے، وہ حاصل ہے، اس کے سوا کچھ حاصل نہیں، باقی سب کچھ ہے وہ یہی رہ جانے والا، اور اکثر و بیشتر خراب ہوتا ہے۔ کم لوگ ہوتے ہیں خوش نصیب کہ ان کے بعد 1-2 پشتیں جو ہے صحیح راستے پہ چل پڑے، 1-2 چل گئی تو بہت بڑی بات ہے، بالآخر تو وہاں زوال آتا ہے۔ آج جو میں نے عرض کیا میں دوسرے انداز میں بات کر رہا ہوں، تو سب سے پہلی وحی ہے اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ یہ بہت اہم بات ہے سیرت النبی کا، اور اکثر اس کا ذکر بھی ہوا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حضور کی عمر شریف جب 40 برس کے لگ بھگ ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے یہ روایت، تو آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی، یہ علیحدہ بیٹھے ہیں یا کوئی چادر لے کے لیٹ گئے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں۔ اس غور و فکر کا پھر کلائمیکس جو تھا، نقطۂ عروج، وہ یہ کہ کچھ کھانے پینے کا سامان توشہ ساتھ لیا اور کئی دن رات متواتر غار حرا ہی میں قیام ہے، اور یہ سب کچھ کیا تھا؟ غور و فکر، سوچ بچار۔ کانا صفت و تعبد ہی فی غار حرا، تفکر والاعتبار، غور و فکر، سوچ بچار۔ وہاں پھر ایک شب حضرت جبرائیل تشریف لائے ہیں، اور وہ وہی پہلی آئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پوری تفصیل میں میں اس بات کو بیان نہیں کر سکتا ورنہ میرا مضمون ادھورا رہ جائے گا۔ جب کہا اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور حضرت جبرائیل نے حضور کو لے کر اپنے سینے سے لگا کر بھیجا، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسی شکل میں تھے کہ جس میں وہ ایک لمس جو ہے اور قرب بھی اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اپنے ساتھ لگا کر بھیجا ہے۔ اگر چاہیے بعض روایات جو بعد میں واقعات سے متعلق، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آئے تھے اصل ملک کی شکل میں۔ اب ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ اصل ملک کی شکل میں کس طور سے رسول بشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں اپنے سینے سے لگایا اور بھیجا۔ بعض روایت کے الفاظ یہ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر یہ آیت جو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا، پڑھو، اور تمہارا وہ رب بہت کریم ہے، بہت بندہ نواز ہے، بہت مہربان ہے۔
جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ان آیات میں قلم سے مراد جو ہے اکثر مفسرین نے لیا ہے یہ فرشتہ مراد ہے، کہ جیسے عام دنیاوی تعلیم قلم کے ذریعے سے آدمی سیکھتا ہے، حاصل کرتا ہے، وہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن یہ کہ حضور کے لیے کیونکہ اس طرح کی تعلیم کو آپ نے حاصل نہیں کی، مکتبی تعلیم اور دنیاوی اعتبار سے لکھنے پڑھنے کی تعلیم، لہذا آپ کے لیے فرشتہ حضرت جبرائیل، اور پھر بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے مسلسل 3 برس تک حضرت اسرافیل آپ کے ساتھ رہے، اور جو بھی تعلیم انہوں نے دی ہے اب ہم نہیں جان سکتے وہ تعلیم کیا دی ہے، کس طور سے دی ہے، یہ ہمارے لیے ہمارے تصور اور تخیل سے ماورا بات ہے۔ لیکن یہ کہ اب ان آیات پر غور کیجیے، 2 مرتبہ حکم آ رہا اقرا پڑھو، اس میں ابھی نہ نماز کا حکم ہے، نہ ذکر کا حکم ہے، نہ تبلیغ کا حکم ہے، نہ کوئی نہیں، 2 مرتبہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اور اس کے حوالے سے ایک ذرا لطیف سا نکتہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہمارے ہاں نوجوان ہیں، 30s میں ہے، ٹھیک ہے، پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، MBBS کیا ہوا ہے یا کوئی اور اسپیشلائزیشن بھی ہے، انجینئرز ہیں، مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ سب کچھ سیکھنے کے باوجود دین کے اعتبار سے جاہل ہے، نہ عربی سیکھی، نہ قرآن سیکھا، نہ دین کا فہم اور تفقہ حاصل کیا۔ اس پہلو سے ان سب کے لیے تو میری یہ بات ہے ہی ہے کہ وہ غور کریں، سوچیں اور اپنے طرز عمل پر جو ہے وہ نظر ثانی کریں، اور اللہ ہمت دے تو کمر کس لیں۔ لیکن یہ جو لوگ اس سے زیادہ عمر کے ہیں، مثلاً -+40 برس کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے خاص طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ حضور کی بسم اللہ 40 برس میں ہوئی۔ حضور نے قرآن سیکھنا شروع کیا ہے جبکہ آپ کی عمر شریف 40 برس تھی، لہذا گویا کہ یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے، اور جو لوگ اس عمر کو پہنچ گئے ہیں 40 برس کی عمر کو، -+ ہے، ابھی 38-39 کے ہیں یا 42-43 کے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں سوچنا چاہیے کہ حضور کے ساتھ ایک ادنا سی مشابہت پیدا ہوگی، اور یہ ادنا سی مشابہت بھی حضور کے ساتھ اگر ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنی بڑی قیمتی شے ہوگی اللہ کے ہاں، آخرت میں یہ کتنا بڑا توشہ بنے گی کہ یہ مشابہت ہو رہی ہے کہ جیسے آپ کی بسم اللہ ہوئی ہے 40 برس کی عمر میں اور آپ نے قرآن سیکھنا شروع کیا ہے، اور کس ذوق و شوق کے ساتھ سیکھنا شروع کیا ہے کہ خود اللہ کو روکنا پڑا کہ اے محمد اتنی مشقت اپنے اوپر نہ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن، جیسے اب آپ کو معلوم ہے بچے قرآن حفظ کرتے ہیں تو دہراتے ہیں، رٹتے ہیں، تو حضور بھی اس خوف سے کہ کہیں یہ قرآن مجید کی جو آیات نازل ہوئی ہے کہ میں بھول نہ جاؤں، اب آپ بار بار اعادہ کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے کہ جلدی سے اس کو حاصل کر لیں، یاد کر لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآن، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور اس کی ایک ترتیب قائم کر دینا یہ ہمارے ذمے ہے، آپ اس پہ مشقت نہیں لیں، بلکہ کس قدر اشتیاق رہتا تھا آپ کو کہ آپ کہتے ہیں جلدی جلدی وہی آئے، تھوڑا سا وقفہ ہو جاتا تھا تو حضرت جبرائیل سے شکوہ کیا کہ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں آپ کا اور آپ دیر سے آتے ہیں، جس پر قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت جبرائیل کا قول نقل کیا گیا، جواباً حضور کا قول نقل نہیں، وہ حضرت جبرائیل سے جو کہلوایا گیا، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ بھی ہوگا کہ حضرت جبرائیل کو بھی شوق اور اشتیاق رہتا ہو حضور سے ملاقات کا، اور وہ چاہتے ہو کہ بار بار اور جلد جلد آئے حضور سے ملاقات ہو، لیکن یہ کہ نہیں، اس میں اذن رب کے بغیر ہم نہیں کر سکتے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، ہمارے سامنے جو کچھ ہے اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے پیچھے جو کچھ ہے اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو ان دونوں کے مابین ہے، وہ مابین کون ہے؟ یعنی میں خود، جو میرے آگے ہے اس کا بھی اختیار اللہ کے ہاتھ میں، جو میرے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں، اور جو اس آگے اور پیچھے کے مابین ہے وہ کون ہے؟ وہ تو میں خود ہوں۔ وما بین ذالک، گویا کہ ہم تو کلیتاً اذن رب کے محتاج اور پابند ہیں، ہم تو سرے منہ حرکت نہیں کر سکتے، یہی فرشتوں کی شان ہے حقیقی۔ اس اعتبار سے حضور کا شوق اور اشتیاق دیکھیے، اللہ کو بھی
قرآن مجید میں یہ آپ اللہ نے بھی فرمایا لا تحزن بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، اے نبی جلدی نہ کیجیے، یہ تو ہماری حکمت میں ہے، جب یہ اس کی تنزیل مکمل ہوگی آپ اس کے لیے جلدی، آپ کا اشتیاق اپنی جگہ ہے، ہمارے علم میں ہے، لیکن نہیں، ہماری حکمت میں اس کی ایک مدت معین ہے جس میں اس کی تنزیل ہوگی۔ یہ سارا شوق اور اشتیاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس وقت جبکہ آپ کی عمر 40 سے کچھ اوپر تھی، 42-45، اس زمانے میں سورہ قیامہ نازل ہوئی ہوگی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ آئی ہے لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ۔ یہ ساری جو ہے، اس سے آپ اندازہ کیجئے کس قدر ذوق و شوق تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک کے ساتھ۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ان کا ذوق و شوق دیکھو اور اپنی بے اعتنائی دیکھو، بے التفاتی دیکھو۔ نہ اس عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کی کہ جس سے قرآن مجید کا فہم حاصل ہو سکے، نہ قرآن مجید کے فکر اور فلسفے کو جاننے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ تو پہلی وحی کے حوالے سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ادنا مناسبت کے قائم کرنے کا جو ایک سنہری موقع ہے کہ اس کو ہاتھ سے نہ نکلنے دیں، اور جو بھی لوگ اس عمر کے آس پاس ہیں قبر کس لیں، ہمت کریں، اور اس میں ایک مشابہت جو حضور سے پیدا ہو رہی ہے اسے اپنے سامنے رکھیں۔ پھر دوسری وحی نازل ہوئی، وہاں پھر نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کیونکہ معلوم ہوتا پہلی وحی کا جب چرچا ہوا ہے مکے میں تو کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ معلوم ہوتا کہ آسیب کا سایہ شاید ہو گیا ہے، یہ جا کر کئی دن جو بیٹھتے تھے، تنہا بیٹھتے تھے غار کے اندر، تو شاید کوئی بدبو آ گئی ہے جس نے پوزیس کر لیا ان کو، شاید کوئی جن ان کے اوپر آ گیا ہے، اس کا سایہ ہو گیا ہے۔ تو یہ کہ ہمیں گوئی جب شروع ہوئی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ مخالفانہ انداز میں ہو، اس میں ہمدردانہ انداز بھی ہو سکتا ہے۔ اچھے بھلے آدمی تھے، کاروبار کرتے تھے، یہ بہت ہی عمدہ جو ہے ہمارے معاشرے کے فرد تھے اور خادم خلق تھے، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن یہ کہ ان کا جو ہے یہ تخلیہ اور بار بار جا کر غار حرا میں بیٹھنا، معلوم ہوتا ہے کہ ایسا حادثہ ان کے ساتھ ہو گیا، اس کی نفی کی۔ نون والقلم وما یسطرون، نون، اور یہ نون کا حوالہ اصل میں اس لیے ہے کہ نون عربی زبان میں مچھلی کو بھی کہتے ہیں، ذنون حضرت یونس علیہ السلام کو کہا گیا، اور اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر پر، کصاحب الحوت فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اس حوالے سے سورت شروع ہوئی نون۔ لیکن پھر قسم کیا کھائی ہے؟ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ کے یہ لکھتے ہیں۔ اب یہاں مراد ہے جو عام دنیاوی علوم ہے، یہ دنیاوی علوم جو ہے کس طریقے سے ان کی ترقی ہوئی ہے، ایک نسل نے کچھ علم حاصل کیا، قلم کے ذریعے سے قلم بند کر دیا، وہ کتابیں چھپی، یہ پرانے زمانے میں کتابیں نہیں تھی تو فرض کیجئے کہ وہ اس کے اسکرولز ہی تھے، لیکن وہ اگلی نسل کو منتقل ہو گئے، وہاں سے ان کا آغاز ہوا، انہوں نے مزید غور و فکر کیا، سوچ بچار کیا، علم کو آگے بڑھایا، اب ان کے قلم سے وہ اگلی نسل کو منتقل ہوا۔ تو یہ جو انسانی علم ہے، ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا علم کی دو اقسام، جو انسانی علم ہے وہ اس قلم کی وساطت سے آگے بڑھا رکھا ہے، اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آج تک قلم نے